بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ وقال تعالی فی مقام آخر ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم حاضرین، بزرگوں، بھائیوں، میری محترم ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا یہ خصوصی لیکچر کا پروگرام، جیسا کہ آپ کے علم ہے، اس کا عنوان ہم نے رکھا ہے کہ گزشتہ دنوں رمضان کا مہینہ گزرا ہے اور پچھلے 2 مہینے سے زیادہ وقت سے ہمارا ملک کورونا کی وبا سے گھرا ہوا ہے اور کورونا کی وبا کا سامنا کر رہا ہے، اور ان حالات میں ملک میں لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے۔ عام جو ایکٹیویٹیز ہیں ہماری وہ ٹھہری ہوئی ہیں، جو موومنٹس ہیں ہمارے وہ لمیٹڈ ہیں۔ تو ان حالات میں جماعت اسلامی ہند، تحریک اسلامی ہند کی جو سرگرمیاں اور کوششیں رہی اور ان نئے حالات میں جو تجربات ہمارے ہوئے ہیں، ان تجربات سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اور سبق حاصل کیا ہے، اور آئندہ کے لیے بھی اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، اس پر غور کرنا پیش نظر ہے۔ لہذا اس کا عنوان ہم نے طے کیا کہ رمضان، لاک ڈاؤن اور تحریک اسلامی، تجربات اور اسباق، یعنی رمضان اینڈ لاک ڈاؤن، اسلامک ایکٹیویزم، ایکسپیرینسز اینڈ لیسنس۔ محترم حاضرین، یہ حالات ہمارے لیے بالکل نئے حالات تھے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان حالات میں جب کہ پورا ملک لاک ڈاؤن سے گزر رہا ہے اور ہماری ایکٹیویٹیز اور ہماری تگ و دو، ہماری کوششیں اور ہماری موومنٹس، اس پر بہت پابندیاں ہیں اور اس کا اہتمام ہم سب لوگ کر رہے ہیں۔ تو ان حالات میں جماعت اسلامی ہند کے ہیڈ کوارٹر میں مرکزی ذمہ داران نے اور حلقوں میں، اسٹیٹس یونٹس میں، ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو منصوبے بنائے اور حالات کا جو تقاضا تھا اس کا اندازہ کیا، اور اس کی روشنی میں جو کام ہو سکتے تھے اور جو نئے تجربات کیے جا سکتے تھے، اس کی کوششیں کی گئی۔ الحمدللہ جو چیزیں اس دوران ہوئی ہیں اور جو تجربات اس دوران کیے گئے ہیں، ان سے ہم کو بہت ہی امید اور بہت حوصلہ ملا ہے۔ ایک طرف تو ان حالات کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی اور لوگوں کی ضرورتیں اور لوگوں کی پریشانیاں بڑھیں، بہت سے لوگ کھانے پینے کی چیزوں سے مجبور ہوئے، اور بہت سے لوگ اپنے مقامات کو چھوڑ کر اپنے گھروں کی طرف جانے پر مجبور ہوئے۔ ان تمام حالات میں جماعت اسلامی ہند کے ذمہ داروں نے اور ان کے پورے کیڈر نے پورے ملک میں، ہیڈ کوارٹر اور مرکز کے ذمہ داران نے بھی اپنا اہم رول ادا کیا، اور ہماری اسٹیٹ یونٹس نے، ہمارے حلقوں نے، اور نیچے اور ہماری جو لوکل یونٹس ہیں اور جو لوکل ہمارے شاخیں ہیں، وہاں بھی ہمارے کیڈر نے، ہمارے والنٹیئرس نے اور جماعت کے کارکنوں نے بہت محنت سے نئے نئے انداز میں ان خدمات کو انجام دیا۔ تو ایک طرف بڑی ذمہ داری اور بڑا کام اس دوران جو ہوا وہ یہ کہ لوگوں کی خدمت، پورے ملک میں جو اعداد و شمار ہم کو ملے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بڑے پیمانے پر
جماعت اسلامی ہند کے کارکنان اور ان کے ساتھ دوسرے اور لوگوں نے مل کر اور جو ہم خیال NGOs اور تنظیمیں ہیں ان کے تعاون سے بڑے پیمانے پر لوگوں کو ضرورت کی چیزیں پہنچائی گئی. خاص طور سے جو لوگ کھانے پینے کی جن کو بہت تکالیف اور پریشانیاں تھیں ان تک راشن کٹس پہنچائے گئے بڑی تعداد میں. تقریباً 12 لاکھ فیملیز تک ہمارے رفقا اور کارکنوں نے پورے ملک میں ان تک پہنچ کر ان کی ضرورت کا کھانے پینے کا سامان ان کے گھروں تک پہنچانے کی کوشش کی. اور اس سے کہیں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو راستے چلنے والے لوگ اور اپنے گھروں کو پیدل سفر کرنے والے، جن لوگوں نے سینکڑوں اور اس سے بھی زیادہ لمبی مسافت طے کی مجبوری کے حالات میں، ان لوگوں تک پکا ہوا کھانا پہنچانا، ان کی ضرورت کی چیزوں کو ان تک پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ کام بھی جماعت اسلامی ہند کے کارکنان نے پورے ملک میں اور بڑے بڑے شہروں میں، یہاں تک کہ چھوٹے گاؤں میں بھی اس کو انجام دیا. اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش بھی کی گئی کہ بعض جگہوں پر سینیٹائزنگ ایکوپمنٹس، کچھ اور ضرورت کی چیزیں حکومت کے اداروں کو یا اسپتالوں کو بھی فراہم کی گئی. اسی طرح سے جو کوارنٹائن سینٹرز تھے وہاں پر بھی بہت سی ایسی ضرورتیں پیش آئیں جن کو ہمارے کارکنان نے حکومت کے تعاون سے اور ان کوارنٹائن سینٹرز کے مینجمنٹ کے تعاون سے ان کی ضرورتوں کو وہاں بھی پورا کرنے کی ہمارے کارکنان نے کوشش کی. اس پہلو سے اس بات کی کوشش برابر کی جاتی رہی مرکز اور حلقوں کی جانب سے بھی کہ لوگوں میں ایک اویئرنیس پیدا ہو، لوگوں میں ایک بیداری لائی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ یہ صورتحال کتنی سنگین ہے اور اس میں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ہدایات کی پابندی کی جائے اور حکومت نے جو لاک ڈاؤن کے ضوابط بنائے ہیں ان ضوابط کی پابندی کی جائے. اس سلسلے میں ہمارے مسلم جماعتوں اور تنظیموں کے ذمہ داران کی جانب سے مشترکہ اسٹیٹمنٹس بھی جاری کیے گئے، اپیلز بھی جاری کی گئی اور ہمارے کارکنان نے ان ہدایات پر پابندی کرنے کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا اور بیداری کا کام بھی انہوں نے انجام دیا. ہمارے کچھ حلقوں نے اس بات کی بھی کوشش کی کہ ایسے آن لائن سافٹ ویئر اور آن لائن ایپس بھی کچھ جگہوں پر ڈیزائن کیے گئے جس کے ذریعے سے لوگوں کی ضرورتوں کا اندازہ کرنا اور ان ضرورتوں کو لوگوں تک پہنچانے کے کام کرنا. اسی طرح سے جو لوگ اپنے آپ کو والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں، اپنی خدمات دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک ایپ بھی تیار کیا گیا اور اس کے ذریعے سے بہت سے لوگوں نے اس پر اپنے آپ کو رجسٹر کر کے اور جہاں لوگوں کی جس طرح کی ضرورت تھی ان ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کی کوشش کی گئی. اسی کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی ہند کے ساتھ وابستہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہیں، ہمارے ہم خیال NGOs کے ذریعے سے چلائے جانے والے ہاسپٹلز ہیں، ان تمام میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ ان حالات میں لوگوں کی جتنی خدمت کی جا سکتی ہے وہ خدمت کی جائے اور ہمارے والنٹیئرس اور ہمارے ان پروفیشنلز نے بھی ان حالات میں اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا. اور ہم نے محسوس کیا کہ ان کاموں کی کہیں میڈیا میں اور حکومت کے اداروں میں اور ایڈمنسٹریشن کے ذریعے بھی جماعت اسلامی ہند کے ذریعے سے یہ جو خدمات انجام دی گئی ان خدمات کو سراہا گیا. کچھ مین اسٹریم میڈیا میں بھی جماعت اسلامی ہند کے ان کاموں کا تذکرہ کیا گیا اور کچھ ایڈمنسٹریشن کے آفیسرز اور ان کے ذریعے سے بھی ہمارے کئی اسٹیٹس میں ان کے کاموں کی ستائش کی گئی، ان کی حوصلہ افزائی ہوئی. محترم حاضرین، خدمت کے ان کاموں میں ہمارے کارکنان دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر برابر ان خدمات کو انجام دیتے رہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات محسوس کی گئی کہ ہم اپنے برادران وطن کے سامنے بھی اس موقع پر اور ان حالات میں اور کورونا کی اس پوری صورتحال میں برادران وطن سے ہمارا رابطہ کیسے ہو اور برادران وطن تک ان حالات میں اسلام کا تعارف اور اسلام کا پیغام پہنچانے کی کوشش کیسے کی جائے. تو رمضان کے مہینے میں خاص طور سے ہمارے شعبہ دعوت کی جانب سے ایک منصوبہ بنایا گیا اور اس منصوبے کے تحت اس بات کی کوشش کی گئی کہ چونکہ اب آن لائن پروگرامز
کے ذریعے ہی یہ کام اچھے انداز میں کیا جا سکتا ہے اور دوسرے ذرائع اختیار کرنا ممکن نہیں ہے۔ لہذا اس بات کوشش کی گئی کہ اس پورے مہینے کو ہم نے برادران وطن کے لیے ایک مہم کی شکل دی اور اس کو ایک تھیم پر ڈیزائن کیا گیا، اور تھیم یہ رکھی گئی کہ رمضان میں آئیے ہم اسلام کو جانیں اور سمجھیں، نوئنگ اسلام۔ اس کے تحت سارے پروگرامز مرتب کیے گئے اور اس کے تحت کوشش کی گئی کہ جو مذہبی لیڈران ہیں، مذہبی لوگ ہیں، ان مذہبی لوگوں کے ذریعے سے ایک آن لائن پروگرام منعقد کیا گیا جنہوں نے اس میں حصہ لیا، اور کورونا کی جو وبا ہے اس کا مقابلہ ہم سب مل کر کیسے کریں، اور آپس میں کمیونل ہارمنی کو، آپس میں جو آپسی محبت اور پریم کا جو ماحول ہے اس کو اور کیسے مضبوط کیا جائے، اور کورونا کے اس ماحول میں جو آپس میں دوریاں پیدا کرنے کی کچھ کوششیں کی گئی اور نفرت کو بڑھانے کی کوششیں کی گئی، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ پروگرام بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوئے۔ ہمارے الگ الگ دھرم گروؤں نے، مذہبی پیشواؤں نے اپنے پیغامات اس آن لائن پروگرام کے ذریعے سے پیش کیے، اور اس کے ذریعے سے بڑے پیمانے پر برادران وطن میں اس پہلو سے ایک مثبت کوشش ہوئی اور ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی۔ اور اسی طرح سے اس رمضان کے مہینے میں رمضان کا جو پیغام ہے اس پیغام کے سلسلے میں بھی مذہبی لوگوں کو آن لائن پروگرام پر لا کر اور ان کے ذریعے سے پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ ان کی نگاہ میں اسلام کے بارے میں، رمضان کے بارے میں وہ کیا سمجھتے ہیں، کیا تاثرات ہیں، ان تاثرات کو پیش کیا گیا۔ ایک آن لائن پروگرام اس بات کوشش کی گئی کہ ہر مذہب میں روزہ، فاسٹنگ، اپواس کا تصور ہے، تو ان تصورات کو لوگوں کے سامنے لایا جائے، کہ بتایا جائے کہ ہر مذہب میں کیا کیا تصورات ہیں، اور پھر اسلام میں روزے کا کیا کانسیپٹ ہے، اسلام میں روزے کا کیا مقصد ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی مذہبی پیشواؤں کے ذریعے سے پیش کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ برادران وطن کے لیے اس بات کی کوشش کی گئی کہ ہر تیسرے دن قرآن کے کچھ حصے کا یہ خاص جو تعلیمات برادران وطن کے لیے، عام انسانوں کے لیے ہے، ان کا خلاصہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو اس طرح کے پروگرام ہندی میں اور انگریزی زبان میں بھی پیش کیے گئے۔ اسی طرح سے اس بات کی کوشش کی گئی کہ اسلامک ویلیوز، جو اسلامک مولیہ ہیں، ان کا تعارف کرانے کے لیے تقریباً 10 پروگرام، آن لائن پروگرام ملک کے مختلف حصوں میں جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان کے ذریعے سے اسلامک ویلیوز کے سلسلے میں پروگرام نشر کیے گئے۔ اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی کوشش کی گئی کہ یہ جو وبا آتی ہے اور اس طرح کے جو حالات پیدا ہوتے ہیں ان میں اسلام کا تصور کیا ہے، اسلامک ویو کیا ہے، یہ کیوں وبائیں آتی ہیں، اس میں کیا میسج چھپا ہے اور ان سے کیا ہم کو سندیش لینا چاہیے، یہ باتیں بھی مختلف پروگراموں کے ذریعے سے برادران وطن کے سامنے ان کی زبان میں لانے کی کوشش کی گئی۔ الحمدللہ اعداد و شمار اور ہمارے جو سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم جو ان کا استعمال کیا گیا، یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، اور تو اندازہ ہوا کہ ان آن لائن پروگرامز کو جو دیکھا گیا اس میں تقریباً 6,000-7,000 لوگوں نے ان خاص پروگرامز کو دیکھا، اور کچھ پروگرام ایسے تھے جن کو ذرا کچھ کم لوگوں نے دیکھا۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً اس پہلو سے اور بہتر کوشش کی جانی چاہیے تھی، لیکن الحمدللہ یہ جو نیا تجربہ ہوا اور ان تجربات کے ذریعے سے اس رمضان کے مہینے میں اور لاک ڈاؤن کے حالات میں بھی الحمدللہ برادران وطن تک بھی پہنچنے کی کوشش ہوئی اور مذہبی پیشواؤں تک پہنچنے کی کوشش کی گئی، اور اس سے ماحول کو، کمیونل ہارمنی کو بہتر بنانے کے سلسلے میں بھی ہماری کوششیں ہوئیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان حالات میں ہم نے دیکھا کہ ایک طرف لاک ڈاؤن ہے اور پورا ملک کورونا کی وبا سے اور اس چیلنج سے جوجھ رہا ہے، وہیں پر ہماری حکومت اور خاص طور سے دلی پولیس، ان کے ذریعے سے نوجوانوں کی گرفتاریاں اور نوجوانوں کو پریشان کیا جانا، انویسٹیگیشن کے نام پر ان کو حراست میں لیا جانا، اس طرح کے واقعات جو اس دوران ہوئے وہ ہمارے لیے بہت تشویشناک تھے۔
الحمدللہ جماعت اسلامی ہند کے ذمہ داران کی جانب سے ان واقعات کا اور ان حالات کا برابر نوٹس لیا گیا اور ان پر نگاہ رکھی گئی. ان حالات میں برابر ذمہ داران کے پریس اسٹیٹمنٹس اور میڈیا میں چینلز پر مختلف بائٹس وغیرہ نشر کرائے گئے اور ذمہ داران کو خط بھی لکھے گئے. حکومت کے ذمہ داران کو، پولیس کمشنر کو اور حکومت کے دیگر لوگوں کو خطوط لکھے گئے. اسی کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی اور مذہبی لوگوں کو اس سلسلے میں متوجہ کیا گیا اور ان کے جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی اس سلسلے میں جاری کرنے میں جماعت اسلامی ہند نے ایک اہم رول ادا کیا. ساتھ ہی اس کو مزید اور زیادہ توجہ کی گئی اور سول سوسائٹی اور مذہبی ذمہ داروں اور مسلم آرگنائزیشنز کا ایک جوائنٹ پریس کانفرنس بھی ان گرفتاریوں کے تعلق سے، ان گرفتاریوں کے خلاف حکومت کو متوجہ کرنے کے سلسلے میں کیا گیا اور اس میں جماعت نے اہم رول ادا کیا. نوجوان اور طلباء کی جو تنظیمیں اور اسٹوڈنٹ لیڈرز کی بھی ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کرنے میں جماعت اسلامی ہند نے اپنا اہم رول ادا کیا تاکہ ان گرفتاریوں کو روکا جائے اور حکومت اور دلی پولیس کی جانب سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس سلسلے میں اور ایک طرح سے لوگوں کو خاموش کرنے اور ڈرانے کی جو کوششیں اس دوران ہوئیں، تو اس سلسلے میں جماعت اسلامی ہند نے اور اس کے ذمہ داران نے الحمدللہ کوششیں کی. اور اسی کے ساتھ ساتھ خطوط لکھے گئے ذمہ داران کو، مختلف آفیسرز کو، ٹیلی فون پر بھی ان سے اس سلسلے میں گفتگو کی گئی اور ان حالات کی جو سنگینی ہے اور اس کے جو منفی جو نتائج سماج پر پڑ رہے ہیں اس سلسلے میں بھی حکومت کے ذمہ داروں سے اور آفیسران سے اس سلسلے میں بات کی گئی. ایک اور پہلو جو اس دوران جس پر توجہ کی گئی اور وہ یہ کہ ملک میں جو مختلف واقعات ہوتے رہے اور جو حالات پیدا ہوتے رہے اس میں ذمہ داران کی جانب سے بر وقت اس پر اپنا ویو دیا گیا، اپنا نوٹس لیا گیا اس کا، اور بعض چیزوں میں ان پر احتجاج درج کرایا گیا بیانات کے ذریعے سے. محترم امیر جماعت کے بھی کئی بیانات اس سلسلے میں جاری ہوئے اور دیگر ذمہ داران کے. ان گرفتاریوں کے علاوہ دلی مائنورٹی کمیشن کے چیئرمین کے سلسلے میں جو دلی پولیس کا رویہ تھا اس کے خلاف ایک جوائنٹ لیٹر بھی جاری کیا گیا، بیانات بھی جاری کیے گئے. اسی طرح سے تبلیغی جماعت کے مرکز کو لے کر جو ماحول بنایا گیا ان حالات میں بھی جماعت اسلامی ہند کے ذمہ داران نے بہت ہی متوازن انداز میں اس طرف متوجہ کیا گیا اور اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کی گئی. محترم حاضرین، اس پہلو سے یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ جماعت اسلامی ہند یہ محسوس کرتی ہے کہ اس پورے حالات میں جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اور جو یہ کورونا کے سلسلے میں جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ کے جو لاک ڈاؤن کے ضوابط ہیں ان کی پابندی کرنے میں حکومت کی مدد بھی کی جائے اور اس سلسلے میں بیداری کا کام جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ بھی کرنے کی کوشش کی جائے. تو حکومت کو خط بھی لکھے گئے، دلی کے چیف منسٹر کو خط لکھا گیا، دلی پولیس کمشنر کو خط لکھا گیا اور ہمارے ہوم منسٹر جو ہیلتھ منسٹر ہیں ان کو اس سلسلے میں خط لکھا گیا اور جو کوششیں جماعت کر رہی ہے ان کوششوں سے بھی ان کو واقف کرایا اور اپنے آپ کو ہم نے آفر بھی کیا کہ ان میں سے جو بہت سے کام ایسے ہیں جن میں ہم تعاون پیش کر سکتے ہیں تو وہ تعاون بھی اس کی پیشکش بھی کی گئی. اسی کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی ہند کی شریعہ کونسل اس نے مختلف موقعوں پر شریعت کی روشنی میں ہماری رہنمائی کی اور کئی ایسے بیانات اور اپیل جاری کی. خاص طور سے شعبان کے مہینے میں 15 شعبان کے سلسلے میں مختلف تنظیموں کی جانب سے ایک جوائنٹ اپیل جاری کی گئی. رمضان سے پہلے ان حالات میں کیسے رمضان میں ہم کیا کیا کریں، کس طرح کریں اور اپنی نمازوں کا اہتمام کیسے کیا جائے اور مساجد میں لاک ڈاؤن کی پابندی کرتے ہوئے کس طرح اذانوں کا سلسلہ جاری رہے اور وہاں کچھ لوگ نماز پڑھیں اور باقی لوگ اپنے گھروں میں نمازیں ادا کریں، جمعے کی نمازیں بھی گھروں میں ادا کریں. اسی طرح سے رمضان کے آخر میں عید سے پہلے بھی شریعہ کونسل کی جانب سے اس طرح کی ایک اپیل جاری کی گئی اور جس میں لوگوں کی
برابر رہنمائی کی جاتی رہی۔ اسی سلسلے میں جماعت اسلامی ہند کے مرکز میں ہیڈ کوارٹر میں باقاعدہ ہر ہفتے سوالات کا اور بہت سے کوشچن آنسرز کا پروگرام یہاں رکھا گیا، جس میں مختلف عنوانات کے تحت لوگوں نے سوالات پوچھے اور ان کے جوابات یہاں سے دیے گئے۔ محترم امیر جماعت نے بھی دیے اور دیگر دوسرے ذمہ داران نے اس میں حصہ لیا۔ ایک اور اہم کام جو اس دوران کیا گیا وہ یہ تھا کہ ہم نے اس پورے ان حالات میں اپنی اصلاح اور تربیت کی جانب، اپنے کیڈر کی اصلاح اور تربیت کی جانب بھی خصوصی توجہ کی، اور اس کے سلسلے میں بہت سے پروگرام باقاعدہ بنائے گئے، اور الحمدللہ ان آن لائن پروگرامز کو مؤثر بنانے کی کوشش کی گئی، اور جس طرح کی فیڈ بیک ہم کو ملے ہیں الحمدللہ بہت ہی اچھے تاثرات ان پروگرامز کے ملے۔ پورے مہینے میں ہر دن تراویح کا خلاصہ پیش کیا گیا آن لائن، جس کو بہت پسند کیا گیا، اور تقریباً ایوریج 10,000 لوگوں نے اس پروگرام کو دیکھا۔ اسی طرح سے ہر دن سحری کے وقت بھی تذکیر کا ایک پروگرام برابر جاری رہا۔ جمعہ کے لیکچرز بھی آن لائن ریلیز کیے گئے، اور ان پروگرامز کو بھی 7 سے 8,000 لوگوں نے مسلسل دیکھا۔ محترم امیر جماعت نے بھی مختلف موقعوں پر ہماری رہنمائی کی، اور مختلف عنوانات کے تحت ان کے تقریباً 10 پروگرامز ہوئے۔ اور ابتدا میں جب یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا تو کووڈ کے سلسلے میں کیا چیلنجز ہے، اس میں امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری ہے، اور عام لوگوں کے سلسلے میں کیا پیغام ہے، اس سلسلے میں وہ پروگرام ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عید کے موقع پر عید کا پیغام محترم امیر جماعت کی جانب سے پیش کیا گیا کہ عید کے موقع پر ہم کیا کریں اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اسی طرح سے سوالات کے بھی مختلف پروگرام ہوئے۔ ہماری تربیت کا جو شعبہ تربیت کی جانب سے آخری 10 دنوں میں رمضان کے چلائی گئی، جس میں 117 لوگوں نے آن لائن رجسٹریشن کیا، اور بہت دلچسپی سے ان پروگراموں میں شریک ہوئے، اور اس میں خواتین کی بھی اچھی تعداد شریک تھی، تقریباً 45 خواتین اس میں شریک رہی۔ اور عملی طور پر ان تربیت گاہ کے پروگرامز میں ہمارے تمام شرکاء نے آن لائن اپنی اصلاح اور تربیت اور بہت سی چیزیں سیکھنے کا جو عمل تھا مختلف نئے انداز میں، اس کو بھی وہاں پر پیش کیا، اور ہمارے ان رفقا کو بہت فائدہ ہوا، اور کافی لوگوں نے اس سے استفادہ بھی کیا، اور ان پروگراموں میں کافی دلچسپی دکھائی، اور خاص طور سے خواتین نے بھی ان پروگراموں میں بہت حصہ لیا، اور ان کی دلچسپیاں نمایاں طور پر نظر آ رہی تھی۔ اسی طرح ہماری خواتین ذمہ داران نے بھی مختلف موقعوں پر تذکیر کے پروگرامز میں اور دعوت کے بعض پروگراموں میں ہماری خواتین ذمہ داران نے بھی شرکت کی، اور ان کے بھی پروگرامز اس سلسلے میں ہوئے، اور خواتین نے بڑی تعداد میں ان پروگرامز کو دیکھا ہے۔ یہ جو آن لائن پروگرامز جو جتنے بھی ہوئے ہیں، چاہے وہ شعبہ تربیت کی طرف سے ہوئے ہوں یا شعبہ دعوت کے تحت ہوئے ہوں یا اور دیگر جو پروگرام ہوئے ہیں، ان تمام پروگرامز میں خواتین کی دلچسپی اور شرکت اور اسے استفادہ کرنے میں خواتین کی خصوصی دلچسپی رہی ہے۔ اسی طرح سے خواتین نے اپنی ذاتی اصلاح اور ہمارے دیگر کارکنان نے بھی اس کی طرف توجہ کی، اور اس یکسوئی کے ساتھ اپنی تربیت کی طرف بھی توجہ کی گئی۔ محترم حاضرین، اس سلسلے میں ہمارا جو میڈیا شعبہ ہے اس کی جانب سے بھی بہت اہم کوششیں ہوئی ہیں، اور یہ تمام پروگرام جو آن لائن پروگرامز جو چلائے گئے، ان پروگرامز کو تیار کیا گیا، ریکارڈ کیا گیا، اور ان کی ایڈیٹنگ وغیرہ ہوئی، اور ان کو آن لائن پلیٹ فارمز پر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا نظم کیا گیا۔ تو ہمارا میڈیا کا جو شعبہ ہے اور اس کی جو ہماری پوری ٹیم ہے، انہوں نے بھی اس سلسلے میں الحمدللہ بہت ہی اہم رول ادا کیا، اور بہت محنت سے ان پروگراموں کو تیار کیا، اور ان کو نشر کرنے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ان پروگرامز کو پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ محترم حاضرین، یہ اور بھی بہت ساری کوششیں حلقوں میں کی گئی، اسٹیٹس میں کی گئی، اور لوکل لیول پر ہماری یونٹس نے بھی بہت سے پروگرام اپنے طور پر ڈیزائن کیے، اور اپنے طور پر بہت سارے پروگرامز انہوں نے خود چلائے۔
اور اس پورے رمضان کے مہینے میں بھی اور اس پورے لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے کارکنان، ہمارا کیڈر ایک طرف دن میں لوگوں کی خدمت میں مصروف رہا، لوگوں کے گھروں تک پہنچ کر ان تک کھانے پینے کی اور ضرورت کی چیزیں اور کٹس پہنچاتا رہا، اور پکا ہوا کھانا اور ریڈیو پلیٹ فارمز پر اور عام شاہراہوں اور سڑکوں پر جو مزدور اپنے گھروں کو جا رہے ان کو ضرورت کی چیزیں پہنچاتا رہا، اور ساتھ ہی ہماری توجہ اپنی تربیت کی طرف بھی رہی، اپنی اصلاح کی طرف بھی رہی، اور ہمارے کارکنان اور ہمارے کیڈر اس سلسلے میں مختلف جو پروگرام مختلف شعبوں کے تحت ہوئے ہیں، چاہے وہ شعبہ دعوت کے تحت ہوا ہو یا شعبہ اسلامی معاشرہ اور شعبہ تربیت اور HRD شعبے کی طرف سے، تو ان تمام پروگرامز میں ہمارے کارکنان اور ہمارا کیڈر برابر مصروف رہا۔ میں اس سلسلے میں آخر میں یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان حالات نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ حالات جو بھی ہوں، تحریک اسلامی اور اسلام کے ماننے والوں کو ان حالات میں نئے راستے نکالنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، اور جب یہ کوشش کی گئی الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کی، اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ بعض پروگرام جو عام طور پر ہم اپنے مرکز میں کسی ہال میں کرتے ہیں یا کوئی پبلک پروگرام جو ہم مسجد میں کرتے ہیں، یقیناً وہ اس کا فیل ایک دوسری طرح کا ہوتا ہے، لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ ان آن لائن پروگرامز میں اس سے کہیں زیادہ، کئی گنا زیادہ لوگوں نے ان پروگرام سے استفادہ کیا، اور یہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال ان حالات میں کرنے کو ہم مجبور ہوئے، اور اس مجبوری نے بھی ہمارے لیے ایک طرح سے بہت سارے مواقع ہم کو فراہم کیے، اور اپنی تربیت کی جانب بھی ہم متوجہ رہے، اپنے کیڈر کی اصلاح اور تربیت کی طرف بھی ہم متوجہ رہے، لوگوں کی خدمت کی جانب بھی ہم متوجہ رہے، ملک کے حالات سے بھی ہم باخبر رہے، اور ملک کے حالات میں جو ہماری ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں اور ان حالات میں جو کچھ کیا جا سکتا ہے ان کی طرف بھی ہم نے توجہ کی اور اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کی۔ ان حالات میں ہم نے ملت کو بھی متوجہ کیا، ملت کو بھی متحد کرنے کی ہم نے کوشش کی، اور ملت کو بھی اس کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا، اور ملت کو بھی اس سلسلے میں ہم نے کوشش کی کہ ملت بھی اپنی ذمہ داری نبھائے۔ اس دوران ہم اپنی دعوتی ذمہ داریوں سے بھی پوری طرح متوجہ رہے، اور ان ذمہ داریوں کی طرف ہم نے نہ صرف توجہ کی بلکہ اس پورے مہینے کو اور اس پورے ڈیوریشن کو ہم نے دعوتی مقاصد کے لیے آن لائن پروگرامز کے ذریعے سے ہم نے بہترین انداز میں اس کو کرنے کی کوشش کی۔ ایک نیا تجربہ تھا، اور یقیناً اس میں اور زیادہ بہتری کی ہم کوشش کریں گے آئندہ، اور اس کا جائزہ بھی ہم نے لیا ہے، اور بہت سی کمیاں ہمارے سامنے آئی ہیں، ان کی اصلاح کی طرف ہم متوجہ ہوں گے، اور آئندہ بھی اس طرح کے اور بہتر انداز میں، اور جو فیڈ بیک لوگوں کی طرف سے ہم کو ملا ہے اس فیڈ بیک کی روشنی میں ہم اپنے ان پروگرامز کو اور زیادہ بہتر انداز میں لوگوں تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ حالات ابھی کتنے دن رہیں گے، اور اندازہ یہ ہے کہ ابھی کچھ وقت اور یہ کورونا کی جو وبا ہے اور کورونا کا جو چیلنج ہے اس سے ہم کو سامنا رہے گا، اور ان حالات میں ممکن ہے آئندہ اور زیادہ بہتر انداز میں ہمیں لوگوں کی خدمت کرنے کی ضرورت پیش آئے، تو ہم اس کے لیے ابھی سے تیار بھی رہیں ذہنی طور پر بھی، اور اپنے آپ کو آمادہ کریں اس کام کے لیے کہ اور زیادہ بڑا چیلنج، اور زیادہ بڑی خدمت کے اور زیادہ بڑے تقاضے ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، اور ان میں ہمت اور حوصلے کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور مدد طلب کرتے ہوئے، اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے انسانوں کی خیر خواہی کا جذبہ دل میں لیے ہوئے ہم ان کاموں کو انجام جیسے اب تک دیا ہے انشاءاللہ آئندہ بھی دیں، اور اس کے لیے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کو جلد بہتر فرمائے، اور یہ جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے، اور ان حالات میں بھی ہمیں سکھایا ہے کہ حالات چاہے جو بھی ہوں، مومنین کے لیے، اسلامی تحریکوں کے لیے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں،
اور انہی حالات میں ہم کو راستہ نکالیں گے اور نکالا جا سکتا ہے۔ اور ان حالات نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ حالات جو بھی ہوں، ہر حال میں ہم اپنی ذمہ داریاں ان حالات میں بھی ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حالات میں اپنی ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات بھی ہمارے سامنے رہے کہ یہ پورا ملک اور اس ملک کی عوام، اس سے ہمیں ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو۔ ایک طرف کورونا کی اس وبا سے ہم نجات پائیں اور یہ جو خطرات منڈلا رہے ہیں یہ خطرات کم ہوں، اور جو لوگ کورونا سے متاثر ہیں وہ جلدی ٹھیک ہوں، اور جن لوگوں نے اپنے عزیزوں کو اس دوران کھویا ہے ہم ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے۔ اور آئندہ بھی ہم اس بات کے لیے تیار رہیں کہ حکومت کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور حکومت کے ساتھ ان تمام کاموں میں ہم اپنا تعاون بھی پیش کریں، اور ان کاموں کو اپریشیٹ بھی کریں جو کام اچھے کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہم اپنے آپ کو ان خدمات کے لیے بھی پیش کریں جو خدمات ہم انجام دے سکتے ہیں عوام کی خدمت کے لیے، چاہے وہ اپنی جماعتوں اور تنظیموں کے ذریعے سے ہو یا پھر حکومت کے تعاون سے بھی جو کام ممکن ہے وہ کام کیے جائیں۔ اور یہ سب کرتے ہوئے ہم اپنی دیگر ذمہ داریوں کی طرف بھی متوجہ رہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دوران جو کچھ کوششیں الحمدللہ جماعت اسلامی ہند کی جانب سے مرکزی سطح پر اور حلقوں کی سطح پر اور یونٹس کی سطح پر جو کوششیں ہمارے ذمہ داروں نے اور ہمارے کیڈر نے کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آئندہ کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کے سلسلے میں بھی اپنے آپ کو آمادہ اور تیار رکھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور نئے حالات جیسے بھی آئیں ان حالات میں ہم اپنی ذمہ داریاں کیسے ادا کریں، اور اپنی تمام طرح کی ذمہ داریاں، لوگوں کی خدمت کی ذمہ داری، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری، اپنی اصلاح اور تربیت کی ذمہ داری، اور امت کو مضبوط کرنے اور متحد کرنے کی اور امت کو اس کے مقام تک لانے کی جو ذمہ داری ہے، ان ذمہ داریوں کو توازن کے ساتھ ہم کیسے انجام دے سکتے ہیں، اور جو ملک میں غلط چیزیں اور ناروا چیزیں اور جو ایسی چیزیں جو ملک کو کمزور کرنے والی ہیں، اور جو ایسی چیزیں جو ناانصافی کے واقعات ہیں، ظلم و زیادتی کے واقعات ہیں، ان تمام میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کا ہمیں شعور بھی ہو، احساس بھی ہو، اور ان حالات میں بھی جو کچھ ممکن ہے وہ ان حالات میں کیا جا سکتا ہے، یہ تجربہ ہمیں اس دوران ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں ہماری مدد فرمائی، ہماری رہنمائی فرمائی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اپنی ذمہ داریوں کے تعلق سے باخبر رہیں گے، اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں جو حالات بھی ہوں گے ان حالات میں انشاءاللہ ہم کو اللہ تعالیٰ کوئی راہ سجائے گا، اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو انشاءاللہ ادا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔